بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں کی یہ بات آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت یہ ریسرچ کی ہے کہ اس وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا اسے سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ ابن عقیل اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرے نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانت دار کا تقاضا ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نبینے کا، اس کو کیا کیسے پتا چلتا؟ چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینا نے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا رہا کہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ میں وہاں سے ہلا آ گیا۔ یہ ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتا چلا کہ چند دن پہلے امام وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا اور کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دیتے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان صاحب بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ متقی لوگوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد میں امام تھے اور نابینا تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے ہار واپس کیا تھا۔ میں اس کو بتا رہا تھا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ایک امین دیانتدار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا تھا، اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خامند کے طور پر عطا فرما۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو میرا خامند بنا دیا۔ تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگاتے ہیں۔ تو آپ فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلائے اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے خاص امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کے عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اس سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقین آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جاگو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کئی ایسے لوگوں میں
جن میں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے یا انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس کا شکار آج ہر دوسرا اور تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کی قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں سے انہیں کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف یعنی کتاب کے لکھنے والے نے ترجمہ کیا، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، یہاں سے دو دنیا ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، وہ دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ روز ہماری دنیا اور اس دنیا کا ہے جس سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اچھا جانتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد، تبدیت، بوجھل اور جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھٹیستے ہوئے آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ بے نمازی کا انجام اور اس کا عذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا، کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی سر اوندھا والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھوکی جا رہی تھیں۔ ایک قوم کو حضور نے دیکھا جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پھر آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا، پھر کچلا جاتا۔ حضرت جبرائیل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون لوگ ہیں یہ؟ وہ بد نصیب شخص ہیں جو 5 فرض نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ بہتر کوئی 80 اور 70 سال کرے گا، پتہ نہیں کہ کل آنے والا کہاں ہوگا۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ فرمایا، جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ وہ ساتھ لوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتی، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ رحمت العالمین نبی فرما رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے نہیں۔ اس دور میں کوئی مومن تھا ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز تو نماز، لیکن آج ہم میں سے اکثر افراد جمعہ نصیب نہیں ہوتے۔ حضرت ابن جبر ایک روایت میں لکھتے ہیں، جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو ساری رسوائیاں فرمایا دنیا کی اس کی سزائیں ہیں، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے سالین کا نور اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔